الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وإترته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرین محترم اور ختم نبوت کا علم بردار شدائیوں، غازیوں اور مجاہدوں کے اس ولولہ انگیز اجتماع میں مجھے نظر آ رہا ہے ہمہمہ بھی، دغدغہ بھی، دبدبہ بھی، اور اس سے سوا کارہ ہی نہیں کہ جس کو ختم نبوت کے مسئلے پر یہ چار چیزاں نہ ہوں، دبدبہ بھی ہو، ہمہمہ بھی ہو، ولولہ بھی ہو، للکار کے کہیں، زور سے کہیں، للکار سے کہیں، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، احرار شعبہ ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، آغا شرش کشمیری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، پیر میر علی شاہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا پیر میر علی شاہ، کس کس کا نام لوں؟ یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے للکارنے والے تھے. ثناء اللہ امرتسری نے اور پیر میر علی شاہ نے سب سے بڑے کذاب مرزا غلام قادیانی کو کے لیے مناظرے کے لیے طے کیا، اور بے شمار مناظرے پیر میر علی شاہ کے ساتھ ہوئے. ہر مناظرے میں مرزا غلام کذاب بھاگ گیا یا چھپ گیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ بھی بڑے مناظرے طے ہوئے اور ان سے بھی وہ خود بھاگ گیا. یہ مناظرے برطانوی امپائر کے موجودگی میں ہوئے. جب آپ غور کریں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے صوبہ بنگال کو مقرر کرتے ہوئے، تاجر بننے کے ہوئے، تاجرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے بر صغیر میں قدم رکھا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی تمام بڑی بڑی یادگار چیزوں کو، حتیٰ کہ مغلیہ دور کے کوہ نور ہیرے کو چرا کے لے گئے. ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھ کے انگریزوں نے قبضہ کر کے ہم جیسے ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے چوری کی، ڈاکہ زنی کر کے حکومت پہ قبضہ کیا. لیکن جب برطانوی برٹش ایمر میں آیا تو پھر کیا ہوا؟ ہندوستان کے ہر قریہ بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں اس کے خلاف لوگ اٹھ پڑے ہوئے اور جہاد شروع ہوا. شاہ اسماعیل شہید کو بھول جائیں گے؟ یار جو مجھے کہنا نہیں تھا تو کہنا ہے تو میں چلے جاتا ہوں، تو بات بھی تو کرنے دینا. میں پہلے ہی کہا تھا میں سننے آیا ہوں، سنانے نہیں آیا ہوں. اب میری ایک مختصر بات کرنی ہے، پتے کی بات کرنی ہے. پتہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے علماء نے جہاد کا اعلان کیا. میں اب اور مختصر کر رہا ہوں. یو پی کے لوگوں میں کیا کہوں میں؟ شاہ اسماعیل شہید کا نام نہ لوں میں؟ سید احمد بریلوی نہ لوں میں؟
میں میرے علی شاہ کا نام نہ لوں جنہوں نے اس قذاب کا سب سے پہلے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور یہ بگوڑا ہر جگہ سے بھاگا، یہ آپ کو نہ بتاؤں؟ ہمارے اکابر، ہمارے اتنے بڑے بوجھ ہیں، انہوں نے ہر قصبے پہ جہاد کا اعلان کیا۔ ایک بات کرتا ہوں کہ لکھنؤ کے اندر انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے بندے تھے علماء میں، ان کا ایک گھیرا بنایا، آگے آگ کی چتا بنائی اور سب کو کہا کہ جہاد حرام ہے، جہاد چھوڑ دو، تو کسی نے بھی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا، ہر ایک نے کہا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ پکڑا، بوری کے اندر سے بند کیا اور آگ میں جلا دیا۔ وہ 10-11 علماء باری باری دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جہاد حرام ہے، وہ کہتے نہیں، جہاد قیامت تک رہے گا۔ اس کو بھی پکڑ کے بوری میں بند کر کے جلا دیا۔ اور میں عرض کروں کہ ایک انگریز مورخ لکھ رہا ہے کہ میں آنکھوں دیکھ رہا ہوں کہ ان 10-11 علماء میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی، کسی نے نہیں کہا جہاد حرام ہے۔ جنہیں دیکھو جن کا جو حشر ہوا ہے، تم 4 بچ گئے ہو، کہو حرام ہے تو چھٹی ہے۔ انہوں نے کہا قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سارے مارے گئے، کسی ایک نے معافی نہیں مانگی، کسی ایک نے ترلا نہیں کیا، کسی ایک نے ہاتھ نہیں جوڑے، اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن جہاد کو قیامت تک جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ جب یہ بات ہو گئی، جب یوں ہو گیا، یار نعرے نہ بناؤ، میری بات پوری سال لینے دو۔ جب ہو گیا، انگریز ایمپائر کو خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ قصبے لڑائی جھائی میں جہاد کا چکر چلے گا تو ہمارا اقتدار قائم نہیں رہے گا۔ سمجھے؟ ان کو تر کرنا چاہیے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو جدا جدا کرو، پھر حکمرانی چلے گی۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ یہ مرزا قذاب جو ہے قادیان میں پیدا ہوا، اس نے سکول کے اندر چھوٹی موٹی فارسی عربی پڑھی، اس کے بعد اسے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر میں ایک جونیئر کلرک کی جگہ مل گئی، اور اس وقت جونیئر کلرک کا اس ماہانہ تنخواہ 7 روپے ہوتی تھی۔ یہ قذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والا 7 روپے کے بدلے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر کے اندر ملازم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ جو مولوی سارے آگ میں بند کر کے مار دیے ہیں، یہ جگہ جگہ ان کے چوک شہیداں، مجاہد روڈ، غازی پور، یہ سارے دیکھیں، یہ کیوں ہوئے؟ یہ ان مرنے والوں، شہید ہونے والوں کے پیچھے آئے، یہ ڈر گئے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سوچنے اور کارروائی کرنے والا انٹرنیشنل جو ہے برٹش ایمپائر میں ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ نبوت کے دور میں کسی کو پیدا کریں، نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کے بعد جہاد کو حرام کرے، تب بھی اس کا علاج ہوگا، ورنہ سارے من کو مار دیں گے۔ لہذا انٹرویو کے لیے 4 آدمیوں کو مقرر کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو کہا گیا کہ ان 4 کا انٹرویو لے کے بتائیں کہ کون نئے نبوت کا دعویٰ کر کے ہماری پروگرام کو پروان چڑھائے گا۔ 3 ریجیکٹ ہو جائے تو مرزا غلام قذاب کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے اس کے لیے چن لیا۔ جب سے چنا، اس نے نوکری چھوڑی، سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ یہ مرزا غلام احمد علامہ اقبال کے گھر کے ساتھ اس کا ہمسایہ تھا، اسی گلی کے رہنے والے شیخ حکیم حسام الدین تھے، علامہ اقبال کا بھی یہ ہمسایہ تھا۔ یہ اس طرح سے اکٹھی نماز چھوٹی سی مسجد میں پڑھنے جاتے۔ جب اس کو منتخب نہیں نامزد کیا گیا اور کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کام کرنا ہے کہ جہاد حرام ہے، اس نے کہا جی ہاں میں کروں گا۔ تو یہاں سے پتہ نہیں کتنا وظیفہ لگا، تو یہ سیالکوٹ سے چھوڑ کے پھر قادیان چلا گیا اور اس نے قادیان جا کے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کے بعد بیر علی شاہ صاحب سے بھی بھاگا، مولانا سنام العبرسی سے بھی بھاگا، اور اس نے علل اعلان کہا
کہ دوستو چھوڑ دو جہاد کا خیال، اب جہاد قیامت تک نہیں ہوگا، کیونکہ اب امن امان کا ہے۔ ملکہ برطانیہ جو ہے، ملکہ ایلزابتھ، یہ ہماری آقا ہے، اور ہمیں اس کے تحت اب ہم نے جہاد کو قیامت تک نہیں، ابھی سے نیا رول آیا ہے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے حکیم اسام الدین میں اور اس مسجد گری والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ تو وہاں پر کیا کیا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ یہ پھر آیا قادیان میں، قادیان میں یہ پھر سارے لوگوں سے میں مناظرے کرتا رہا اور ہارتا رہا۔ آخری بات میں اب بند کر دینے لگا ہوں، بڑا زور لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مرزا غلام قذاب نے خود کہا کہ آؤ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے گا۔ دونوں میں جو جھوٹا ہے، غلام قذاب مولانا ثناء علی امرتسری، ان دونوں میں جو جھوٹا ہے وہ زندگی میں مرے گا۔ تو ہوا یہ کہ 1908 میں لاہور کے اندر واش روم کے اندر یہ مرا ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری پاک بعد ان کی وفات ہوئی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ کہا تھا جو مرے گا وہ کاذب کذاب ہوگا، اور جو سچا ہوگا وہ اس کے بعد زندہ ہوگا۔ یہ خود ہی خدائی فیصلہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ باتیں تو بڑی تھی، جگرا تو بڑا تھا، آپ بھی سننے کے لیے تیار تھے، تو صاحب سٹیج جو ہے اول تو آتے نہیں تھے، میں معافیاں مانگ رہا تھا، میں بات کروں گا نا تو پھر میری بات اور ہوگی۔ تو ہوا یہی ہے، 3 تھپکیاں لگ گئی ہیں، چوتھی میں تو پھر میں نہیں آگے جاؤں گا۔ اتنا ہی یاد رکھو، اتنا ہی یاد رکھو، کیوں گئے دن کے تنہا تھا میں، اور گئے سارے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راز جہاں اور بھی ہے۔ اور اور آخری سلمان گیلانی کے باپ امین گیلانی سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بڑے معصوم اور پیارے شاعر اور ختم نبوت کے شاعر ختم نبوت، انہوں نے یہ کہہ کے ہمیں تسلی دی ہے کہ قیامت تک ہم مطمئن رہیں گے، قیامت تک مضبوط رہیں گے، ختم نبوت تک، قیامت تک یہ دین کی امان ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا اصول ہے، دین کا قانون ہے، دین کا برتاؤ ہے، اور دین کا نصب العین ہے، اور اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے سب دین جو ہے یہ ختم نبوت پہ چلتا ہے۔ ختم نبوت نہ ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ اسلام ہوگا، نہ قانون ہوگا، نہ ملک ہوگا، یہ سب کچھ تحفظ ختم نبوت کا صلہ ہے۔ اور کیا کہا امین گیلانی نے، چوتھی نہیں 5ویں تبگی ہو لگی جائے، کیا ہر حال میں ہم حق بات کا اظہار کریں گے۔ کیوں ڈر گئے ہو؟ سانو سے آلکوٹی کا دیا سے بلایا، ہر حال میں ہم حق بات کا اظہار کریں گے، کہو انشاءاللہ نہیں، ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، اور یہ ممبر نہ ہوگا تو سرے دار کریں گے۔